الزامات نہیں لگائے اس پہ، اس کی بیوی پہ، اس کی بہنوں پہ. کہا گیا نشئی ہے تو بھائی سگریٹ تو ہم بھی پیتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد سگریٹ کی طلب بے چین کر دیتی ہے. وہ تم نے تو کہا کوکین پیتا ہے، تم نے کہا شراب پیتا ہے. 8 مہینے تک ہمارا شہزادہ ڈٹ کے کھڑا ہے. اڑ گیا تمہارا الزام. تم نے کہا کہ خان امن میں یکتا نہیں، سناٹک کی جیل سے وہ بازگشت اور اڈیالہ کی جیل میں یہ نعرے. میں گواہ ہوں، اڈیالہ کی جیل کا ہر قیدی گواہ ہے. خان کی صبح نماز سے ہوتی ہے، سارا دن تلاوت کلام پاک کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے. ہم اگر ان کو مرشد بولتے ہیں تو سنو پاکستانیوں، اکتوبر 2022 میں مرشد نے بتایا تھا کہ لندن پلان ہے، نواز شریف آئے گا، بری ہوگا، مجھے پکڑا جائے گا، مجھے جیل میں ڈالا جائے گا، اور نواز شریف کو تب لایا جائے گا جب میں جیل میں ہوں گا، مجھے سزائیں دی جائیں گی، نواز شریف کو بری کیا جائے گا. مرشد اگر پیر نہیں ہے تو خالی بھی نہیں ہے. پاکستانیوں، یہ ہے ہمارا اور ان کا فرق. پاکستان کے ساتھ کیا کیا؟ پیپل پارٹی اور نون والے کہنے لگے پاکستان کا قومی سانحہ ہے. اللہ آپ کی عقل غارت کرے. آپ بھول گئے سن 71 سانحہ پاکستان تھا. سلالہ پہ حملہ سانحہ پاکستان تھا. اے پی ایس کے بچے جب مارے گئے وہ سانحہ پاکستان تھا. اور 9 مئی کے بعد جس پاکستانی کے گھر گھر میں گھسے ہو وہ سانحہ پاکستان ہے. ماڈل ٹاؤن کا سانحہ پاکستان ہے. سپیکر چیک کر بھائی. سنو، ماڈل ٹاؤن میں جو ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا. تو پاکستانیوں، یہ وہ پاکستان ہے جس میں آئے دن خودکش دھماکے، کبھی یہ پی ایس کے بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے. پاکستانیوں کو اتنا بھی تحفظ نہیں ہے کہ ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں واپس ہم ان کو دیکھ سکیں گے یا نہیں. کرنسی آپ کی ڈگرگو، اسپتالوں کی حالت زبوالی کا شکار، سڑکیں ویران ٹوٹی پھوٹی. کیا ہے اس ملک میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 75 سال میں ہم نے اس ملک کو کچھ دیا؟ آپ نے 40-50 سال سے ملک کو نواز شریف اور زرداری دیے ہوئے ہیں جو لوٹ رہے ہیں، کسوٹ رہے ہیں. اگر یہ پاکستانیوں کی بہتری کے لیے کوئی فلاح لا سکتے تھے تو 40 سالوں میں لے آتے نا. آیا نا 3 سال کے لیے قیدی 804. کیا دیا قیدی 804 نے؟ شعور دیا. قیدی 804 نے جوانی میں آپ پاکستان کو شناخت دی، میدان کرکٹ میں شناخت دی جب پاکستان کا نام لوگ نہیں جانتے تھے. یہ وہ قیدی 804 تھا جو پاکستان میں کینسر کے اسپتال لایا، لاہور میں، پشاور میں اور کراچی میں. یہ وہ قیدی 804 تھا جو 3 سال کے دور حکومت میں لنگر خانے لایا، جو صحت کارڈ لایا، جو کسان کارڈ لایا.
یہ وہ قیدی 804 تھا جس کے 3 سالوں میں 2 سال میں کرونا تھی اور پھر بھی کوئی مزدور اور کوئی غریب زبوالی کا شکار نہیں تھا. یہ وہ قیدی 804 تھا جس نے اسلام و فوبیا پہ اقوام متحدہ میں پوری دنیا کو آگاہ کیا. اور یہ وہ قیدی 804 تھا جس نے القادر یونیورسٹی دی, جس نے خاتم النبیین اتھارٹی دی, جس نے پرائمری سکولوں میں قرآن کریم کی تلاوت کو لازمی قرار دیا. یہ وہ قیدی 804 تھا جس نے ریاست مدینہ کا خواب دیا 3 سال. اور وہ قیدی 804 آج اس عمر میں صرف نواز شریف کی طرح اور دیگر چوروں کی طرح ڈیل نہ کرنے کی سزا بھگت رہا ہے. ایک دن بیمار نہیں ہوا.